قبروں سے مردوں کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ مالک کا اپنے خلیل سے سوال و جواب بیان سنیے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی۔ آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین، پروردگار عالم کے قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ تیسرے سپارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے چند حدیثوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح ان کا ترجمہ مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم میری زبان کو ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس قسم کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی پروگرام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو گالیاں دینے اور کافر بنانے کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں رکھا۔ جو گالیاں بکتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم گالیاں کیوں دیں؟ ہمیں ضرورت کیا پڑی کسی کو گالیاں دینے کی؟ اور ہمیں فرصت بھی نہیں، اس لیے کہ ایک طرف افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو روسی بدماش ذبح کر رہے ہو اور دوسری طرف اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر فلسطین میں مسلمانوں کے بچوں کا مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو۔ سری لنکا جیسا ملک جو کینی کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی مسلمان کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کی گردن پہ چھرے چل رہے ہیں اور ادھر بات نہ عاقبت اندیش فتوے چلا رہے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھو سارے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ لیکن آج ان باتوں کو کون سمجھے؟ ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور دعویٰ غلامی کا رکھنا ہے۔ اگر یہ اللہ والے سب اس طرح سے نہ چلتے جن کی راہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے تو خدا جانے دنیا کا کیا حال بن جاتا۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ رہی، اپنی زندگی کا غلہ سنبھالنے کی توفیق نہ رہی، اپنے گناہ پہ نظر ڈالنے کی توفیق نہ رہی، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ اور میں یہ پوچھ لوں تو یہ کوئی بات بے جانا ہوگا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق کہتے ہیں وہ بتائیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ جا کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹے، ورنہ صبح مجھ سے آ کر پوچھنا، میں بتاؤں گا کہ ان ہمارے عربی مدارس سے کتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ فرق صرف اتنا ہے، بڑی عجیب بات کہی، کہتا کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہیز، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہیز، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ ہم حق پرست ہو کر دائیں بائیں کے مسائل
مصائب جھیل کر تکلیف اٹھا کر پھر بھی کوشش یہ ہے کہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر زبان پہ رہے اور دین و ایمان ہی کا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. چنانچہ اللہ والوں نے اس راہ کا انتخاب کیا اور وہ پوری زندگی میں اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہو. قرآن کریم گھروں سے نکل کر عدالت میں آئے, کچہری میں آئے, مارکیٹ میں آئے. لیکن آپ لوگوں نے قرآن مجید کو قید کر رکھا ہے گھر میں. عدالت میں جائے تو عدالت والوں کو خطرہ ہے, مارکیٹ میں قرآن آیا تو مارکیٹ والوں کو خطرہ ہے, بازار میں آئے تو بازار والوں کو خطرہ ہے, منڈی میں آئے تو منڈی والوں کو خطرہ ہے, اور محلے میں آئے تو جہاں شادی کرنے والوں کو خطرہ ہے. چاہے 1000 طلاق دے دو ایک ہی شمار کریں گے. صرف اللہ کی کتاب کو پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے اٹھا رکھا ہے. کون جانے ان باتوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کہاں خرچ ہو گئی. ان تکلیفوں سے آپ نے قرآن مجید والے بات کی آبیائی کی. جس گلشن کو حضور نے اپنے لہو سے سینچا تھا آج اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہو. جس بات کی پھول پتیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے لہو سے آبیائی کی, اس کو سرسبز کیا, اس کی پھول پتیوں کو سنبھالا. آج کلمہ پڑھنے والے اس بات کو تمام کر رہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر 100 روپیہ کسی کو دے دو اور صحیح واپس نہ کرے تو وہ بے ایمان ہے. اور کالی کمرے والے نے یہ قرآن مجید تمہارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ امانت ہے اللہ اس کے رسول کی. اس امانت میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ترجمے غلط کرنے شروع کیے. قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری طرح طرح کی رسم و رواج لا کر کھڑی کی مستقل دین بنایا. خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور اپنے مقدر سے بیٹھ کے روتے نہیں کہ ہم کتنے بد نصیب نکلے, ہم سے زندگی میں قرآن چھوٹ گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مارکا میدان جہاد ہے. آپ اپنی پونجی کو لے کر بدر میں حاضر ہو کر تشریف لے آئے. ایک طرف 313 اور ایک طرف کئی گنی تعداد. ادھر ہتھیاروں کی جگہ اللہ کا نام ہے, ادھر ہتھیاروں کی کثرت. ادھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں, ادھر راشن کی کوئی کمی نہیں. ادھر تعداد بڑی زیادہ, افراد بہت زیادہ, کثرت بہت زیادہ, لشکر بڑا, اسلحہ زیادہ, رائفل زیادہ, تمام مادی چیزیں ان کے پاس ہے. ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی, حضور نے دعا مانگی, الہ العالمین میرا کھانا تیرے سامنے موجود ہے, میری دولت تیرے سامنے موجود ہے, میری پونجی تیرے سامنے موجود ہے, جو میرے پلے میں تھا, میری جھولی میں تھا, وہ لا کر میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا. اگر یہ مٹ گئے اور مالک کی کائنات تو تیرا بھی دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتنی عاجزی کی, اتنی انکساری فرمائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا کرتا مبارک آنسوؤں میں ڈوب گیا, داڑھی مبارک تر ہو گئی, ہاتھ مبارک سر سے اونچے ہو گئے. الہی اور میرے پروردگار, تو بڑا بے نیاز ہے. میں نے 13 سال مکے میں مار کھائی, گلی گلی گوا, پہاڑ کا پتھر گوا, مکے کی گلی کوچی گوا, مکے کی سرزمین گوا. میں پتھر کھا کھا کر تھک گیا. غلام میرے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں. اور یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں مانگا, میدان میں آ کے مانگا ہے. پتا چلا کاغذ سے مانگنا کافی نہیں. ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں, مسجد میں بدعملی کرتے ہیں, بازار میں بدعملی, مسجد میں خدا خدا, مسجد اور کچہری عدالت اور معاملات میں رام رام. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے. پہلی امتوں نے یوں ہی چکر چلا ہے, انہوں نے بدلی کی اصل مسائل کی, ان کی جگہ اور لا کے کھڑے کیے. قرآن مجید گڑا ہے فما تبال یالیوں وثمانیت ایام. میں نے ایسی ہوا بھیجی جس نے پٹک پٹک کر زمین پہ مارے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اس طرح زمین پہ پڑے تھے مرے ہوئے جیسے کھجوروں کو نکال کے پھینک دیا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قوم پہ عذاب آیا, جبریل امین نے چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. کسی کو سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا, کسی کو ہوا بھیج کر تباہ کر دیا, کسی کو جبریل امین کی چیخ سے مار دیا. اللہ پاک اس میں قادر ہے. میں چاہوں ایک آن میں سارے عالم کو برباد کر دوں, میں چاہوں جنوبوں کو آزاد کر دوں. کون ہے؟ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں, جتنی چاہوں کم کر دوں. کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے, اللہ پاک کی حضور میں کھڑے ہیں. جلیل القدر پیغمبر, وہ پیغمبر جس نے باپ کی مار کھائی, اپنوں کی مار کھائی, فضا میں مار کھائی, میدان میں مار کھائی, اور اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور یہ سوال کر دیا, ایک سوال کر دیا اللہ پاک کے حضور میں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرما دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي, اور میرے پروردگار دکھا مجھے, رب ارینی مجھے دکھا دے, کیف تحیی الموتی, تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا, مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب ارینی مجھے دکھا دے, کیف تحیی الموتی, مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے, تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا. ہڈیاں ختم ہو گئی, کھال ختم ہو گئی, گوشت ختم ہو گیا, مٹی میں مل گئی, پانی میں ریزا ہو کر کے مل گیا, جانور نکل گئے, پرندے کھا گئے. رب ارینی کیف تحیی الموتی, میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. یہ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ جو مر گیا تو گھر سے گیا. یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں کہ ہر جمعرات کو مردے کھیر کھانے گھر واپس آیا کرتے ہیں. رمضان شریف کے روزے رکھے آپ لوگوں نے, عید بھی کی تھی, شکر میں جیل ہے نا, جتنے قیدی تھے سارے سوئی کھانے گھر آئے تھے. یہ حاکم اور افسر تو اتنے تکڑے تھے, عید کے دن بھی قیدیوں کو چھٹی نہ دی. اللہ کا نظام اتنا کچا کہ ہر جمعرات کو چھٹی. انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی عقیدہ اور یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مردہ کہیں میں کھڑا رہتا ہے.
روزے کا اختلاف نہیں، حج کا اختلاف نہیں، اشراق اور چاش کا اختلاف نہیں، فقہ حنفی میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. اگر کہیں جھگڑا کے پڑتا ہے تو مردوں کا معاملہ. میں کہتا ہوں کہ پہلے زندوں کو تو سنبھالو، تم بھاگ بھاگ کر مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا یہ مردے کچھ کھا کے مر گئے جو ان کا پلہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں. زندوں کی بات کرو، زندوں کو سدھارا بناؤ. انہیں تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے. زندگی میں اگر ان مولویوں کو کچھ لیتے دیتے رہو تو پھر یہ مرنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ کریں. فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اور میرے پروردگار مجھے دکھا، مجھے بتا. ربی ارینی کیف تحیی الموتی، تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں سے ذرے کیسے جمع کرے گا؟ مٹی میں سے ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا؟ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، ہزاروں میل پہ چلے گئے. ربی ارینی کیف تحیی الموتی، ان ذروں کو کیسے جوڑے گا؟ وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ ہڈیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ دانت کہاں سے آئیں گے؟ وہ ناخن کہاں سے آئیں گے؟ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا. رب جلیل کی طرف سے آواز آئی، قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن. خدا خدا ہے نا بے نیاز جو ٹھہرا، وہ نبیوں کے سامنے مجبور نہیں، خلیل کے سامنے مجبور نہیں، وہ پیغمبروں کے سامنے مجبور نہیں، تو ننگوں کے سامنے مجبور کیسا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح زندہ کروں گا، بلکہ پہلے دھمکی انگیز بات فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن، اور میرے خلیل کیا تیرا میری قدرت پہ یقین نہیں؟ خدا ہے میرے ابراہیم، سینا سے تجھے بچایا، فلسطین سے تجھے بچایا، مصریوں سے تجھے بچا کے لایا. قال اولم تؤمن، کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تھکا گئے، کانپ گئے ابراہیم علیہ السلام. آج کرنے لگے قال بلا، ہاں یقین تو بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اور میرے پروردگار یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے. اور میں تو تمام چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں، مزید تحقیق چاہتا ہوں. قوم کو بتانی پڑتی ہے بات، اس لیے کہ تیرے پوچھے بغیر اگر میں کوئی بات کروں تو میرا تاج نبوت خطرے میں پڑ جائے گا. میں نمائندہ تیری اجازت کے بغیر، تیرے عمل کے بغیر میں کوئی بات کیوں کروں؟ اور میں کر ہی نہیں سکتا. میرا یقین ہے تجھ پر، میرا ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن صرف دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں کس طرح مردے کو زندہ کرے گا. آج بے شمار لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میاں مر گیا، جان چھٹی، پھر کون پوچھتا ہے؟ اگر یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدل جائے، پھر حالات کون سا کھانا ہے؟ آج نہ تیرا یقین نہ میرا یقین، نظام بگڑ گیا. اسی کو مجذوب کرتا ہے، سب کے سب ہے راہ رو کونے فنا، سب کے سب ہے راہ رو کونے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سونے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. یہ نظام فانی، یہ آسمان فانی، یہ چاند سورج ستارے فانی
یہ کوٹھی بنگلہ فانی، یہ تیری حکومت فانی، تیرا اقتدار فانی، تیری دولت فانی، تیرا حسن و جمال فانی، تمام کا تمام نظام برباد ہونے والا ہے۔ آج دل میں اگر یقین آ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، لوگوں کو دیکھتے نہیں جس کی پیشی شیشن جج کے یہاں ہو، کبھی نماز نہ پڑھتا ہوں 2 دن پہلے مسجد جانا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ بھائی دعا مانگنا، مشکل اللہ آسان کرے، بلا مشکل کا تیرا اونٹ رکھا ہوا ہے کہیں؟ شیشن جج کی پیشی ہے تو سب سے دعا کرا رہا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہے تو لاکھ درود پڑھوا رہا ہے، بچوں سے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اور میں کہتا ہوں شیشن جج کی پیشی کا فکر ہے، سیول کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، وہ خدا کی عدالت کا کوئی فکر نہیں، اللہ پاک کی حضور میں پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں، جہاں سے کوئی نہیں بچا۔ اسی کو مجبور کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان پھیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جس کو ہے آخرت کا فکر اس کو تو تخت بڑا مہنگا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میرا تو نہ یہاں کچھ بگڑے نہ وہاں کچھ بگڑے، وہ مارا پھرتا ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہے تخت کی، اور تختہ جو ہے اللہ اگر اس کو سلامت کر دے تو پھر سارے مزے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آخرت کا معاملہ اچھا کر دے، آسان فرما دے، اپنی مہربانی اور کریمی فرما دے۔ تو میں کر رہا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی آخرت کو بناؤ، قبر والی زندگی کی تیاری کرو، حشر والی زندگی کی تیاری کرو، پلسرات کے وقت کی تیاری کرو، میدان حشر کی اتنی بڑے دل کی تیاری کرو، 50,000 برس تک کوئی پانی کی شکل نہ دیکھ سکے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ جس کو اتنا بڑا فکر ہو، جس کے دامن میں یہ بات بس گئی ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینا ہے، وہ تو محنت کرنے سے بھی اس طرف کا رخ نہیں بدلتا۔ ایک ہم ہے دوڑے کملے، ابھی سے شروع ہو گیا اخباروں میں کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے، بس بیٹھ کو چل پڑی بات، دیکھو جی ہم نے پرانے کو نہیں بننے دینا، ارے میں بنا کے چھوڑوں گا۔ حکومت نے اگلے سال کی بات کی ہے، پتہ نہیں اگلا سال کس کو آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اور ان میں سے کون ہوگا کون نہیں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے تو سارے معصوم ہیں بیچارے، ان کی بات تو کرنا ہم لوگ گناہی سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا، جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تو وہاں تو رہی نہیں، قرآن چھوڑا، اللہ کی توحید چھوڑی، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پڑ گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، آپ کے کانوں میں بنسری کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور حضرت انس سے فرمایا او انس وہ ملعون آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آ رہی ہے، آپ دور تشریف لے گئے، پھر پوچھا او حضرت کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے۔ جب کافی دور تشریف لے گئے آپ نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، آپ نے انگلیاں نکال کر سن کے بھی نہیں دیکھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں، حضرت انس سے پوچھتے رہے تیرا
नबी बंसरी की आवाज से गाने बजाने से इतना नफरत करे, और तू कितना बड़ा उम्मती है। फजर की नमाज से पहले जब तक ढोल डपड़ा तरंगी और चारों तरफ के मज़ाहिब पर गाने बजाने का तुझे रूहानी नाश्ता न मिले, तेरा दिल नहीं गुजरता। की जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी भी जमीन पे न गिरने दिया, हुजूर का मुंह का लुहाफ भी जमीन पे न गिरने दिया, हुजूर की बाल मुबारक नाखून मुबारक भी जमीन पे न गिरने दिए, कहीं कहीं पर हाथ तक संभाल के रखे। और तुझे क्या मालूम, तू गुस्ल नहीं करता, तू वुजू नहीं करता, तू कुल्ली नहीं करता, और काली कमली वाले का नाम यूं ही लिए जाता, तो तुझसे बड़ा बेअदब कौन है। और ये मौलाना खलील साहब अभी एक बात का जिक्र कर रहे थे कि मस्जिदों पे कब्जा। मैं कई मरतबा सोचता हूँ ये गरीब मस्जिदों का करेंगे क्या, इनको तो कब्रों में बैठ जाना चाहिए जाके, हुए जो मजावर। मस्जिदों में क्या करोगे। और उधर तुम्हारे पत्थर का तो मुझे पता नहीं, पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेअदबी हो रही है। मेरी ये मालूमात है कि जितना कर, जितनी भीड़, जितना भंग, जितनी शराब, जितना जुआ, जितना जिना कब्रिस्तान में होता है, इतना शहर में नहीं होता। अब्बा जी की कुल्ली एक चारपाई की होती है, फिर बाबा जी पीछे पीछे सरकते हैं, फिर मकान बन जाता है, फिर पीछे गोदाम बन जाता है। अब गरीब मुर्दे क्या बोल रहे हैं कि मेरे सर पर क्यों चढ़ रहे हो। बेशुमार शहरों में खुद मेरे सामने का वाकया कि शहर का गंद उठाकर कब्रों में जाकर फेंकते हैं। बेअदबी तुम करो, बेअदबी तुम कराओ, कमेटी वाले कराए, एमडीए वाले कराए, और गुस्ताख हम और बेअदब हम। और तो और मैं अभी लाहौर गया था, म्यानी साहब का कब्रिस्तान कई मील लंबा, कई मील चौड़ा है, बीच की सड़क पे गंद का ढीपू बनाया हुआ है। तुमसे तो जिंदे क्या खुदा की कसम मुझे भी तंग है। इधर मेरा अकीदा नजरिया देख, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कब्रिस्तान में जाया करो, गुलिस्तान में जाया करो, तुम्हें गिरी पड़ी कब्र नजर आएंगी, ढाई हुई कब्र नजर आएंगी, झांक के देखना हड्डियां नजर आएंगी, कफन नजर आएगा, किसी जानवर का पैर आ गया होगा, आधी कब्र गिर गई होगी, तेरे दिल में ये ख्याल आएगा ये फलाने नवाब की कब्र है, ये फलाने हाजी की कब्र है, ये फलाने ताजिर की कब्र है, ये फलाने वकील की कब्र है, ये फलाने जज की कब्र है, वहां हाथ लगाओ एक ही जवाब मिलेगा, ये सराय दर मुसाफिरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं, जो मुकीम थे इसमें कल यहाँ कहीं आज उनका निशान नहीं। जाया कर माँ बाप की कब्र पे फेरा लगा कर, तुझे अपनी मौत याद आएगी, अच्छे अमल की तौफीक होगी, मगर तू तो वहां जाता है जहां संगे मरमर लगा हुआ है। हदीस की बात तो नहीं, हमारे दोस्त हैं बोले साहब झमके एक दिन एक बात कह रहे थे, मेरे दिल को लगी। कहने लगे क़यामत के मैदान में जब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा, खड़े हो जाओ सारे, आ जाओ मेरे मैदान में। यूं कहिए जितनी कच्ची कब्रों वाले हैं ना, यूं एक दो उंगल मारेंगे और जमीन फट जाएगी, बाहर आ जाएंगे, और ये संगे मरमर वाले 1000 साल तक सर दिखाएंगे यूं यूं। और फिर तुम्हें पता है अगर उस्ताद बुलाए ना बच्चों को, सबक याद ना हो, बुलाने से फौरन आ जाए, सबक सुन के देखे याद नहीं करता, जा दोबारा याद करके ला, डंडा नहीं मारता कि कैसे ही आ गया, और जो घिसर आता है ना सबक पीछे डंडे पहले। क्यों लेट की भाई, क्यों लेट आए। इलाहुल आलमीन हम तो मर गए थे, पहले पक्की बनाई, फिर संगे मरमर बनाया, फिर उसके ऊपर और पत्थर, मैं तो चाटता ही चाटता थक गया, देर लग गई। फरमा रब्बी अरीनी कैफ
فتحیل الموتا، میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا مجھ پہ یقین نہیں؟ ہمارا یقین تو بڑا ہے۔ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، پہاڑ کی چٹانوں میں کھو گیا، پرندے کھا گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، کس طرح تو زندہ کرے گا؟ فرمایا میرے خلیل تمام نظام عالم پہ میری قدرت ہے، زمین کے ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پانی کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، درخت کے پتے پتے پہ قبضہ میرا، گھاس کے تنکے تنکے پہ قبضہ میرا، اور میرے خلیل ابھی لو لقد لو اسی وقت لو۔ فما قال فخذ اربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بال نوچ لو، ان کے پروں کو کاٹ دو، ان کی چونچوں کو کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو، اتنا باریک مہیم قیمہ بنا لو، اور 4 پرندوں کے قیمے اور پر کو اور بالوں کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ناخنوں کو ملا کر بالکل باریک قیمہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا بالکل باریک۔ یہ ہمارے زمانے کا باریک نہیں، اگر آپ کسائی سے کہیں کہ قیمہ بنا دے ابھی بنتا ہے، 14 چھکان گوشت اور آگ پاؤ بیچ میں مکھی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی قال فخذ أربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر پرزے رونگٹے سارے ملا لو، ان کے چونچ اور پنجے اور ناخنوں کو باریک کر لو۔ قال فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس قیمے کو، اس باریک ملے جلے قیمے کو چاروں طرف کے پہاڑوں پہ پھینک دو، چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو۔ جب پھینک دیا فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے خلیل اب میرا نام لے کر آواز دے اور آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، وہاں سے بوٹی اٹھی، وہاں سے ہڈی نکلی، وہاں سے پر اٹھا، وہاں سے چونچ چلی، وہاں سے پنجے کا ناخن چلا، اور آپس میں خود بخود مل گئے اور جڑتے چلے گئے اور پر پرزے ملتے چلے گئے، چونچ بھی لگ گئی، پنجے بھی لگ گئے۔ فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے نبی آواز دے کے دیکھ میں کس طرح ان پرندوں کو بلاتا ہوں، کس طرح ان کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے بلانے پر یہ کس طرح چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا جس طرح میں ان پرندوں کو جمع کرتا ہوں، ان پرندوں کو ایک جگہ تیرے سامنے کر دیا، اسی طرح بندے کے اجزاء سمندر میں سے اکٹھے کرنے، صحرا میں سے اکٹھے کرنے، جانوروں کے پیٹ میں سے اکٹھے کرنے میں خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں زندہ کر سکتا ہے پرندوں کو، تو یہ اللہ والے بزرگان دین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو کر ہی لیتا ہوگا۔ اگلے دن ملتان میں ایک مولوی صاحب نے واضح کہا کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ 36 برس تک کچی تند کے ساتھ خون میں الٹے لٹکے رہے۔ یہ بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا کرو گے، بزرگوں کو الٹا ہی لٹکاؤ گے نا۔ 36 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ میں نے کہا تو 36 منٹ تو لٹک کے دکھا،
کیا قصور کیا بزرگ نے تیرا؟ اور لمبا قصہ بنا رکھا ہے کہ 36 سال کے بعد جب باہر نکلے درخت پہ چڑیا بیٹھی تھی, بولنے لگی, آخر لگا چڑیو چپ کر جاؤ, 36 سال کا جگراتا ہے کیا؟ کسی کو کہتے ہیں کہ 36 سال تک وہ یوں زمین میں. حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے علی بنا دے. اللہ میاں نے حکم دیا کہ نہیں علی تو بس ایک ہی تھا وہ میں نے بنا دیا. ان نے کہا پھر میں بھی کھڑا ہوں پانی میں, ہٹتا ہی نہیں, کیونکہ مچھلیوں نے, دریا کے, سمندر کے, نہر کے اور پرندوں جانوروں نے, درندوں نے سارا کھا لیا. 36 سال تک کھڑے, ان کا ہٹ جا. ان نے کہا توبہ کر, میں نہیں ہٹنے کا یہاں جب تک. فرمایا علی تو ایک ہی تھا, چل تو وہ علی صحیح. اور لوگ کتنے چلاک ہیں, اب نہیں پرانے پاپی ہو رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں یہ پانی پت کے لوگ بھی سکھر میں ہیں, کرنال کے بھی ہیں, یہ بڑے سیانے ہیں. بولی شاہ قلندر کا مزار 3 جگہ بنا رکھا تھا, پانی پت میں بھی, کرنال میں بھی اور بڈھے کھیڑے میں بھی. اور ہم نے جس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, اب جی ایک جگہ تو اصلی ہے اور ایک جگہ حضرت کی گدڑی ہے اور ایک جگہ دھوتا ہے. اللہ والوں کی توہین یوں نہ کرو. اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمت بخشی. مجدد الفسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کی پوتے سے جا کے پوچھو, اللہ والے کا بیٹا ہے, اللہ والے کا پوتا ہے. 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ کو زبانی 12,000 حدیث, سنن بھی اور متن بھی. اور بادشاہ کی بیٹی قرآن کی حافظ تھی زیب النساء. آج تو مولوی کی بیٹی حافظ نہیں بنتی, پیر کی بیٹی حافظ نہیں بنتی, اور دکانداروں کی کو بننے کیوں لگی؟ بادشاہ کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ تھی. فخر الدین زراوی ایک بزرگ گزرے ہیں دلی میں, ان کو بخاری شریف اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے زبانی یاد تھی. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین نصار مدنی سرکار رحمت اللہ علیہ بخاری شریف زبانی یاد تھی. اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حسین دیوبند میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھاتا ہے, ادھر میرے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھا. یہ تو اللہ کی دین ہے. اس وقت بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ ساری عمر حدیث کی خدمت کی, فضائل پہ کتابیں لکھی, 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں. 18 برس بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کیا. اللہ پاک نے مدینے پاک کی موت عطا فرمائی, جنت البقیع میں دفن ہوئے. ساتھیوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتلایا چند دنوں کے بعد کہ شیخ الحدیث صاحب کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے داخل ہوئے, عجب اتفاق دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دیگر گوش رسول حضرت بطول فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی. ادھر رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی, ادھر ام کلثوم ہے, ادھر حضرت زینب ہے, ادھر سیدہ حلیمہ ہے, ادھر حضور کی پھوپھیاں ہے, ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے, ادھر ام حبیبہ ہے. آواز آئی اور زکریا ساری عمر میرے لیے ساری دنیا کا سفر کیا, آجا میرے نبی کے, میں نبی کے خاندان کے درمیان میں سو جا. اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی پروردگار عالم نے. کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کو عطا ہوئی ان کی محنت سے. کشمیر کے ایک بابا مشکاتی نام سے مشہور تھے, ان کو مشکات شریف زبانی یاد تھی. اتنے بڑے بڑے حافظ تھے ہمارے اکابر کے, اور اتنا بڑا بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اللہ والوں کی. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ, یہ لکھا کتابوں میں, ساری عمر نے اپنی لکڑی کے نیچے کے سرے کو کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا. ساری زندگی میں کبھی اپنے پیروں میں کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا
جوتا نہیں پہنا، اس لیے کہ کالا رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے اور سبز رنگ روضہ رسول کے خلاف کا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں رنگوں کو پیروں میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو وہ آج کے رسول تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سبقت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک مرید نے مدینہ منورہ سے زیتون کا تیل لا کے دیا جو روزہ اقدس کے چراغ کا جلا ہوا بچا ہوا تیل تھا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو ایک تو زیتون کا تیل ویسے بکبکا اور پھر جل کر بچا ہوا۔ یوں لکھا ہے کہ جس وقت مرید نے لا کے دیا، حضرت گنگوئی نے اس کو کھڑا ہو کر پی لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے امام الانبیاء کے چراغ کا بچا ہوا تیل ہے، اس کو بیٹھ کر پینا بیعت نہیں سمجھتا۔ اور آج تک دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ رومال محفوظ ہے جس رومال میں 1000 سال یا 500 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا آپ کا چوگا مبارک اس رومال میں لپٹا رہا۔ اس رومال کو ان دو بندیوں نے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ جس رومال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوگا مبارک لگا ہے۔ ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ استغفار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تمام چیزیں اللہ پاک نے انہیں کو عطا فرمائی۔ قرآن کی تفسیر یہ کرے، حدیثوں کی شرح یہ کرے، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرے، مرزائی سے یہ ٹکرائے، شیعہ سے یہ ٹکرائے، عیسائی سے یہ ٹکرائے، یہودیوں سے یہ ٹکرائے، مشرکوں سے یہ ٹکرائے، جاہلوں سے یہ ٹکرائے، ظالم حکومت ہو تو اس سے یہ ٹکرائے، اور ان کو کہاں لے کے جاؤ؟ الحمدللہ اس وقت بھی حالانکہ سفر صفا ہو گیا ہے، پھر بھی میدان میں یہی لوگ آئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما لیا کوئی زندہ کو مردہ نہیں بنا سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ میں اگر نہ کھلاؤں کوئی کھا نہیں سکتا۔ فرمایا میرے ابراہیم اور میرے خلیل یہ مردے کو زندہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں ہی غالب ہوں، میں ہی طاقت والا ہوں، میری قدرت کاملہ پورے نظام عالم میں کام کرتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جس چیز کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جایا کرتی ہے، اور جس چیز کو منع کرتا ہوں وہ خود بخود منع ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فسبحان الذی، پاک ذات ہے میری، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز پہ قدرت میری، نظام میرا، قبضہ میرا، حکم میرا، تمام نظام میرا ہے۔ تم 4 دن کے لیے کائے کو آ کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس مکان پہ قبضہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس بنگلے پہ قبضہ میرا ہے، اس کوٹھی پہ قبضہ میرا ہے۔ آواز آتی ہے کتنے دنوں کے لیے تیرے جیسے ہزاروں جاتے دیکھے۔ اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ اس زمین پر بڑے بڑے لوگ چل چلا کر، دوڑ بھاگ کر، اچھا برا کما کر دنیا سے جب گئے تو انہیں اتنا کوئی نہ، کوئی نوٹس نہیں آیا کہ اب تیری تیاری ہے۔ خداوند عالم نے موت و حیات کو اپنے قبض قدرت میں رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کو حکم دیں، ان کو سمجھائیں کہ سنت کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں
اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. گلیاں نرالی ہیں, مدینے کی ہوا نرالی, مدینے کے باغات نرالے, مدینے کی تمام چیزیں نرالی اللہ پاک نے بنائی. اور میں تو تجربے کے طور پر کہتا ہوں, جو ہوا آج بھی روزہ اقدس سے ٹکرا کے آتی ہے, اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ زعفران نے کہا, وہ کستوری نے کہا, وہ مشک و عنبر نے کہا, وہ گلاب حنا نے کہا, نرالی خوشبو ہے جو آقا کے روزے سے آج بھی ٹکرا کے آتی ہے. مدینے پاک میں جاؤ, ایسا دل کہتا ہے جیسا کسی نے بلایا ہے, آ جاؤ میری گود میں. اور جب مدینے سے نکلو گے جگر پھٹے گا, ایسا معلوم ہوگا کائنات اجڑ گئی. وہ نبی جس کے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے, تجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی, تیرا ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہ ہوگا, اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ, آخرت کو اپنا گھر بناؤ اور زندگی کو عارضی سمجھو. اور فرمایا خبردار میرے صحابہ کو مشعل راہ بنانا, ان کو برا کہو گے قیامت میں میں تمہارا نہیں تم میرے میں. باز پر تو دنیا ہی میں وبال پڑتا دیکھا صحابہ کرام کو برا کہنے کا. حضرت امام ابو حنیفہ ہے سب کا جو رحمت اللہ علیہ, حضرت کا ہمسایہ ایک پڑوسی تھا, کہنے لگا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ والے بیچارے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے, تلخی سے پیش نہیں آیا کرتے, وہ عقیدتاً تھا. دوسرا کہنے لگا میری بچی شادی ہو گئی ہے, کوئی اچھا رشتہ ہے تو حضرت مجھے بتانا. فرمایا بہت اچھا. 2-4 دن کے بعد وہ پھر آیا, حضرت کوئی رشتہ آیا؟ فرمایا ہاں مل گیا. کیسا ہے کہ بڑا جوان ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا نمازی ہے, حاجی ہے, حافظ قرآن ہے, بہت ہی متقی ہے, بہت ہی پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, اللہ کی راہ میں دولت لٹانے والا ہے, بڑا ہی اللہ والا ہے. کہنے لگا حضرت پر دیر نہ لگاؤ, جلدی چلو ایسا رشتہ چلا نہ جائے. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ اس میں ایک خرابی بھی ہے, ایک اس میں خرابی بھی ہے. کہنے لگا کیا؟ کہ وہ یہودی ہے. کہنے لگا توبہ 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 توبہ, آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں, آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں. فرمایا اچھا تجھے تو اتنا برا لگا کہ تیری بچی یہودی کے یہاں کیوں چلی جائے, اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور یہ فرمایا ہو اگر اور بیٹیاں ہوتی, عثمان 10 ہوتی, 40 ہوتی, تجھے دیکھتا چلا جاتا, مرتی چلی جاتی, تو اس کو یہودی سمجھتا ہے؟ تو عقل مند ہے, نبی کو کوئی پتہ نہیں. کوئی ابو بکر کو کچھ کہتا ہے, کوئی فاروق اعظم کو کچھ کہتا ہے, کوئی عثمان بن نورین کو کچھ کہتا ہے, کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر 1,29,000 صحابہ کرام, یہ سارے کے سارے وہ ہیں, خدا کی قسم پوری کائنات 1,00,000 سال تک جیے, 1,00,000 سال تک نمازیں پڑھے, 1,00,000 برس تک روزے رکھے, 1,00,000 برس تک زکاتیں دے, 1,00,000 برس تک حج کرے, 1,00,000 برس تک صدقہ اور خیرات کرے, تمام عمر ختم کر دے, تمام مل کر اکٹھے ہو کر ساری امت متفق ہو کر ایک صحابی کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا معلوم ہے بلال کون ہے؟ تم کیا معلوم عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ابو ہریرہ کی کیا قیمت ہے؟ ایک تھوڑا تعارف کروں آپ کو, ان کے ایمان کا اندازہ ہوگا. اطلاع ملی کہ 6 لاکھ کافر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ, 6 لاکھ کافر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں, تیار ہو کے آ گئے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, مشورہ ہوا بھی کیا کریں. ایمان دیکھ حضور کے دیوانے کا, حضور کے پروانے کا, حضور کے غلام کا ایمان دیکھ. بتایا گیا کہ کافروں کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں بتایا گیا کہ 6 لاکھ تعداد ہے کفار کی. حضرت خالد چونکہ جرنیل تھے, سیف اللہ تھے, ان سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مقابلے کا کیا طریقہ ہے.
तुम्हारी समझ में कितनी तादाद जानी चाहिए? तवज्जो करो, हुजूर के गुलाम की बात सुनो और अपने मुंह पे हाथ फेरो, कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद सबका जो रज़ियल्लाहु ताला यूं फरमाते हैं, अबू बैदा 6 लाख के मुकाबले में 6 आदमी काफी है। 6 लाख के मुकाबले में 6 लाख के मुकाबले में 6 आदमी काफी है। और ये नहीं कि दूसरों के लिए कहा हो, फरमाया 1 मैं और 5 और दे दो। बाद सहाबा कहने लगे नहीं, देखो इतना बारीक निकालना चाहिए भाई, कुछ तो आदमी ले जाओ। हजरत खालिद कहते फिजूल खर्ची भी, यानी सहाबी की जुबान देखो, सारे को सुभान अल्लाह। हजरत खालिद फरमाते फिजूल खर्ची भी जायज नहीं, यानी ज्यादा आदमियों का ले जाना फिजूल खर्ची है। तुम बारात में इतने आदमी ले जाकर खड़े कर देते हो कि अगले का बेड़ा गर्क हो जाए, और अगर जंग में जाना पड़े फिर हम देखें कि कितने जा रहे हैं। अब मैंने तुम्हें सबक याद करा दिया, तुम्हें जितने आशिक मिले ना, इनसे पूछना कि फलस्तीन में कितने गए, अफगानिस्तान में कितने गए, और कितने तैयारी कर रहे हैं, और कितने आदमी से शहीद हो गए, कितने गाजी हैं। बड़ा मुश्किल मसला है। ये तो उन लोगों के मुकद्दर में है जो कहते हैं फला बिल्लाह की तह में, फला बिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फला बिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता, जो मरना नहीं जानते उन्हें जिंदगी की क्या तमीज है। आओ शेखुल हिंद के कदमों में आओ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कदमों में आओ, शाह इस्माइल शहीद के कदमों में आओ, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आओ, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह के कदमों में आओ। तुम्हें यहाँ से सबक मिलेगा, बचे गाजी मरे डर जा, शहादत दोनों मिलता है। बचे गाजी मरे डर जा, शहादत दोनों मिलता है। लिखा है साफ लफ्जों में, पढ़ो देखो कलामुल्लाह। ये रात को आबिद थे, दिन के मुजाहिद थे, मुकाबले में मुनाजिर थे, ये लोग अपनी जिंदगी को बनाकर अपना कर गए। और अल्लाह वाले से सही मानों में ये लोग मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी सबका जो रहमतुल्लाह मशहूर मारूफ आलिम दीन थे। कैसे सादे लोग थे ये। दारुल देवबंद के स्टेशन पे एक आदमी आया इन्हीं से मिलने के लिए, गाड़ी से हजरत भी उतरे, वो भी उतरा। मौलवी शक्ल देखकर सादा था। उन्होंने कहा आप इसी शहर के हैं देवबंद के? कि जी हाँ। कि मुझे मौलाना कासिम से मिलना है। कि हाँ मिला देंगे। तेरे मेरे जैसा होता है ना, वही कहता माँ बदौलत है, कर ले दीदार यही। हजरत ने फरमाया मिलवा दूंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बिस्तरा है, कुली वुली कोई है नहीं। हजरत ने फरमाया मैं उठा लेता हूं। मिलने मौलाना को आया, शक्ल से पहचानता ना था। सड़क के ऊपर से दोपहर गर्मी का वक्त है, लूएं चल रही है। हजरत के सर पे बिस्तरा है, हजरत आगे आगे है, वो पीछे पीछे चल रहा है। इशारा नहीं किया, किनारा नहीं किया। घर ले गए, मदरसे भी नहीं ले गए कि तालिब इल्म इसको बता देंगे ये गरीब शर्मिंदा होगा। उसे दिखाया